گولڈن الو جدید دور کے سب سے زیادہ دلچسپ کھوئے ہوئے خزانوں میں سے ایک ہے۔ فرانس کے دیہی علاقوں میں کہیں چھپے ہوئے اس پراسرار خزانے نے دنیا بھر میں مہم جوئی کرنے والوں، پہیلیوں کے شوقینوں اور خزانے کے شکار کرنے والوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اس کی کہانی اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے سراغ خفیہ اور پراسرار ہیں، اور اس کی حتمی قسمت نامعلوم ہے۔ سنہری الو کی رغبت کو سمجھنے کے لیے کسی کو اس کی تاریخ، اس کی پہیلیاں اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی پرجوش جستجو میں پڑنا چاہیے۔ سنہری الو کی کہانی 1993 میں شروع ہوئی جب فرانسیسی مصنف میکس ویلنگٹن نے ایک پیچیدہ پہیلی تیار کی جس کے نتیجے میں اس کے پوشیدہ مقام کا پتہ چل گیا۔ ویلنٹائن پوشیدہ خزانوں کے اسرار اور قدیم پہیلیوں کی سازش سے متاثر ہو کر سر لا ٹریس د لا شویٹ ڈیور سنہری الو کی پگڈنڈی پر کے عنوان سے ایک کتاب کے اندر سرایت کرنے والے سرگوں کا ایک سلسلہ وضع کیا۔ پیچیدہ تمثیلوں اور خفیہ آیات سے بھری یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک رہنما اور ایک چیلنج کے طور پر کام کرتی ہے جو اس پرتعیش خزانے کو تلاش کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ پہیلی کے مرکز میں پہیلیوں کا ایک مجموعہ ہے، ہر ایک فرانس بھر کے جغرافیائی مقامات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سراغ جب سمجھایا جاتا ہے اور احتیاط سے اس کی پیروی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ عین اس جگہ کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سنہری الو کو دفن کیا گیا ہے۔ تاہم پہیلی کے رازوں کو کھولنا کوئی آسان کارنامہ نہیں ہے۔ اس کے لیے گہری عقل، تاریخ اور علامت کی گہری سمجھ اور ویلنٹائن کی تخلیق کے تانے بانے میں بنے ہوئے اسرار کی تہوں کو کھولنے کے لیے ایک غیر متزلزل عزم کی ضرورت ہے۔ برسوں کے دوران لاتعداد مہم جوئیوں نے سنہری الو کی تلاش کا آغاز کیا، جو کہ ان کہی دولت کے وعدے اور صدیوں پرانے اسرار کو حل کرنے کے سنسنی سے تیار ہوئے۔ کچھ نے اپنی زندگیاں اس کے سروگوں کو سمجھنے، نقشوں پر چھیڑ چھاڑ کرنے، آیات کا تجزیہ کرنے اور فرانسیسی دیہی علاقوں کے دور دراز کونوں کی تلاش کے لیے وقف کر دی ہے۔ دوسروں نے آن لائن کمیونٹیز بنائی ہیں، نظریات کا اشتراک کرتے ہیں، بصیرت کا تبادلہ کرتے ہیں اور مشترکہ مقصد کے حصول میں تعاون کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں کی مسلسل تلاش کے باوجود گولڈن الو پوشیدہ ہے، اس کا صحیح ٹھکانہ صرف اس کے پراسرار خالق کو معلوم ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ویلنٹائن کی پہیلی کو حل کرنے کے لیے بہت پیچیدہ ہے، جبکہ دوسروں کا قیاس ہے کہ یہ خزانہ پہلے ہی کسی خوش قسمت مہنجو کو مل گیا ہوگا جس نے اپنی دریافت کو خفیہ رکھنے کا انتخاب کیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، گولڈن اول کی تلاش دنیا بھر میں خزانے کے شکار کرنے والوں کے ذہنوں کو مسحور کرتی رہتی ہے، جو نئی نسلوں کو چیلنج کا سامنا کرنے اور دریافت کے اپنے سفر پر نکلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنی مادی قدر سے ہٹ کر گولڈن الو کہیں زیادہ گہری چیز کی نمائندگی کرتا ہے، ایڈونچر کی پائیدار اپیل، نامعلوم کا سنسنی اور چھپے ہوئے خزانوں کی لازوال رغبت۔ یہ انسانی آسانی اور استقامت کی علامت ہے، تخیل کی طاقت اور ناقابل تسخیر تجسس کا ثبوت ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر میں، چاہے گولڈن الو کبھی مل جائے یا تاریخ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے کھو جائے، اس کی میراث برقرار رہے گی۔ یہ حیرت اور جاذبیت کو ابھارتا رہے گا، ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا رہے گا کہ کچھ اسرار ذائقے کے لیے ہیں، ان کے جوابات مضحکہ خیز اور ان کے راز ابدی ہیں۔ اور شاید گولڈن الو کی تلاش میں ہم خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دریافت کر سکتے ہیں، اپنی اور اس دنیا کے بارے میں جس میں ہم رہتے ہیں۔